بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود ابراہیمی کے حوالے سے اور مختلف درود پاک کے حوالے سے مختلف لوگوں سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ کچھ ممبرز ہیں جو اپنے فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ ہمارے درود پاک کے گروپ کے اتنے ایکٹیو ممبرز ہیں جو دوسروں کو درود پاک کی دعوت دیتے ہیں، پھر ان کے فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں، تو اس سے پھر ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ اور ان میں سے بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جن کی بتائے ہوئے طریقوں سے میں نے خود بھی درود ابراہیمی پڑھا، اس کا بہت فیض ملا۔ ابھی تقریباً 2-3 لوگوں سے میری پچھلے کئی ٹائم سے بات چیت ہو رہی تھی درود ابراہیمی کی تعداد کے حوالے سے، تو اس میں جو نمایاں تعداد سامنے آئی ہے، ایک تو 300 مرتبہ، 313 مرتبہ، 700 مرتبہ، 1100 مرتبہ۔ اگر اس تعداد میں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں، ایک سٹنگ میں پڑھیں، مطلب 300 مرتبہ اور 313 مرتبہ تو ایک سٹنگ میں پڑھیں، لیکن 700 مرتبہ ہے تو وہ ڈیوائڈ کر لیں، 1100 مرتبہ ہے تو وہ ڈیوائڈ کر لیں۔ تو آپ اگر توجہ دھیان سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو بہت سارے ممبرز کا یہ کہنا ہے کہ 3 دن میں، 7 دن میں، 11 دن میں حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹا معاملات ہے، ڈیلی روٹین کے چیزیں ہیں، تو اس کے رزلٹس تو چند گھنٹوں میں اور بعض اوقات ایک دن میں ہی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی فائل اٹکی ہوئی ہے، یا کسی شخص سے کوئی بات منوانی ہے جو کہ نہیں ہو پا رہا، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا آپ کا کوئی حق نہیں مل رہا، تو اگر درود ابراہیمی 313 مرتبہ توجہ دھیان سے پڑھ لیا، تصور کے ساتھ پڑھ لیا، تو چند گھنٹوں میں یا اسی دن یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور باقی کچھ ممبرز کا اس طرح سے ہماری ڈسکشن ہوئی کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں کہ شادی کے مسئلے ہیں، رکاوٹ ہے، یا کوئی ایگزامس دیا ہوا ہے اور پریشانی ہے کہ پتہ نہیں کلیئر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کہیں انٹرویو دیا ہوا ہے، اس کی پریشانی ہے کہ جاب آفر ہوگی یا نہیں، یا کاروبار اسٹارٹ کیا ہے اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، تو یا لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی کیس چل رہا ہے، قرضہ ہے، یا اگر اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اولاد نہیں ہے، اس طرح کے معاملات ہیں نا، تو اس کے لیے پھر 300 مرتبہ یا 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور اگر آپ ایک وقت بنا لیتے ہیں، یعنی ایسے وقت میں پڑھیں جب سناٹا ہو، خاموشی ہو، اور پھر جائے نماز پر بیٹھیں، جائے نماز کو خوشبو لگائیں، اپنی تسبیح کو خوشبو لگائیں، کیونکہ روحانیت میں خوشبو کا بہت تعلق ہے۔ آپ کے ذکر و اذکار کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، آپ کے فیض کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ عطر لے لیں، خوشبو اچھی لے لیں، اور اپنی جائے نماز پہ لگائیں، اپنی تسبیح پہ لگائیں باوضو ہو کر، اور پھر آپ یہ کریں کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات عام جیسے پڑھتے ہو، سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ کے بعد جتنی بار پڑھی جائے، اور پھر سلام پھیر کر جائے نماز پر ہی بیٹھ کر باادب ہو کر توجہ دھیان کے ساتھ، تصور کے ساتھ روزہ مبارک کا تصور کر لیں، سنہری جالیوں کا کر لیں، گنبد خضرا کا کر لیں، 300 مرتبہ یا 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اس تمام درود پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اور پنجتن پاک کو، بی بی فاطمہ کو، اہل بیت کو ہدیہ کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گھرانے کو ہدیہ کریں، پوری امت کو ہدیہ کریں، اور پھر بارگاہ الہی میں اپنے لیے دعا کریں، اور جتنی دیر ہو سکتا ہے نا دعا کو دیں، کیونکہ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ آپ نے عبادت بہت اچھے سے کی، لیکن دعا کو ٹائم نہیں دیا۔ دعا ایک رابطہ ہے، کنیکشن ہے، آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ کے حضور آپ حاضر ہو کر اللہ سے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مالک کائنات، خالق کائنات، اس کے سامنے جب آپ حاضر ہو اور اپنی حاجات کے بارے میں بات کرو، تو کیا وہ نہیں دے گا؟ جو پورا کائنات کا نظام چلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، تنگی پریشانی ختم کر رہا ہے، حادثوں سے حفاظت فرما رہا ہے، جسمانی روحانی معاملات میں آپ کو مدد دے رہا ہے، تو جب اس رب کے حضور آپ حاضر ہو جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کریں، بی بی فاطمہ کا وسیلہ اختیار کریں، درود پاک کا وسیلہ اختیار کریں، اس کے آگے روئیں، اور پھر سے کہیں کہ میں بے بس ہوں مولا، تو بے بس نہیں، میں عاجز ہوں، میں نہیں کر سکتا، لیکن تمام خزانوں کی کنجیاں، تمام کائنات کے معاملات تیرے اختیار میں۔ تو درود پاک کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، بی بی فاطمہ کے وسیلے سے میری یہ حاجات پوری کر دیں۔ تیرے لیے کچھ مشکل ناممکن نہیں، یہ تو میرے لیے ہے، بس میں تیری بارگاہ میں خلوص نیت سے حاضر ہوا، تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھا، تیرے محبوب پر درود و سلام کی دعا کرتا رہا، رحمت کی دعا کرتا رہا، برکت کی دعا کرتا رہا۔ اے میرے مولا، مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما۔ اور پھر اپنی جھولی پھیلا کے اللہ کے حضور بولیں، مانگیں، اپنے مسئلے بتائیں، ایسے بات کریں جیسے کہ آپ کا رب آپ کے سامنے ہے، اس حضور قلب کے ساتھ حاضر ہو کر، ظاہر اور باطن کے ساتھ حاضر ہو کر آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ کتنے سارے ممبرز کی اب جب ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں یہی بات تھی کہ جتنا رو کر گڑ گڑا کر، جتنا اللہ کے حضور حاضر ہو کر، جتنا حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھ کر ہدیہ کر کے دعا کی، تو کتنے ہی سارے مسئلے ایک دن میں حل ہوئے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن لگے، کبھی 7 دن لگے، کبھی 11 دن لگے، لیکن ہمارے اس مسئلے میں بہتری آئی۔ اور کتنے ممبرز یہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات
ہمیں علم نہیں تھا کہ فلاں شخص ہمارا دشمن تھا اور ہم اسے اپنا مخلص سمجھ رہے تھے. اور جب ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو خود ہی وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ یہ شخص پیچھے ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے اور فرنٹ پر جو ہے ہم سے خلوص دکھا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہڈن چیزیں، پوشیدہ چیزیں بھی سامنے آئیں. اور کتنے ممبرس کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پروٹیکشن ہوئی، حفاظت ہوئی. مطلب آنے والی بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت سے ٹل گئی اور ہمیں ریئلائز ہو گیا کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تھی، جس کے لیے ہم پریشان ہو رہے تھے، جس کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے. کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں کھل گئیں. تو دیکھیں درود ابراہیم جب آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ ہدیہ کر رہے ہیں، جب آپ توجہ دھیان دے رہے ہیں، جب آپ حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو کیسی کیسی برکتیں نازل ہو رہی ہیں. پوشیدہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دشمن سامنے آ رہے ہیں، کام بن رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، حاجات پوری ہو رہی ہیں. اور بہت مہینوں سالوں میں نہیں، 3 دن میں، 1 دن میں، 11 دن میں، میکسیمم 11 دن کی ہی میرے پاس زیادہ تر جن ممبرس نے اب تک مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیا ہے. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی، ٹائم نکالیں. جو مہینوں سالوں سے مسائل فیس کر رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکال لیں. پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگے گا دعا مانگنے میں، درود ابراہیمی پڑھنے میں، لیکن دیکھیں آپ کو اس سے کتنی برکات ملیں گی. لازمی اپنی لائف میں ایڈ کریں. 313 بار درود ابراہیمی یا 300 بار درود ابراہیمی ہدیہ کر کے لازمی اللہ سے بات کریں، دعا کریں. کچھ دیر جائے نماز کو دیں، خوشبو لگا کر توجہ دھیان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ کریں. پھر دیکھیں کرم کے، فضل کے فیصلے ضرور ہوں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کام نہیں بنے نا تو پھر یقیناً اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی. آپ اللہ سے اپنے لیے بہتری ضرور مانگا کریں. کامل عافیت، برکت، سلامتی ضرور مانگا کریں. کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہم مانگتے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، بس ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کامل عافیت، برکت، سلامتی مانگنی چاہیے کہ ہمیں جو بھی ملے اللہ کریم عافیت، برکت، سلامتی کے ساتھ دے تاکہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو، ہمارے لیے آزمائش نہ بنے. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے. آمین.